بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ السلام علیکم ناظرین، میں اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ناظرین، میں کوثر لودھی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو جو ہے وہ اپنا میری یہ ہمیشہ سے کوشش ہوتی ہے ناظرین کہ میں آپ تک وہ حقائق پہنچا سکوں کہ جو حقائق بظاہر اکثر سامنے نہیں آتے کیونکہ وہ باقی خبروں میں دب جاتے ہیں، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ میں اتنی لانگ لاسٹ میرا ایکسپیرینس ہو چکا ہے 28 سال سے اوپر کا۔ تو اس دوران میں میرے 28 سال میں اپنی ساری جوانی صحافت کو دے دی ہے، میں نے اپنی ینگ ایج جو ہے ساری۔ تو ناظرین، میرے پاس جو ایکسپیرینس ہے اور جو کچھ کہ میں نے دیکھا، جو کچھ میں نے محسوس کیا، جو کچھ میں نے کیا، تو ناظرین اس وقت میری لائف میں جو ہے وہ میرے اس پروفیشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ناظرین، مجھے اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت ہے۔ میں کہتی ہوں یہ قائم رہے، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو جو کہ آپ لوگوں کی ہیں ایک بہترین ملک دے کر جائیں۔ اور ناظرین، پاک افواج کو میں ہمیشہ سلیوٹ کرتی تھی، ہوں اور ہوں گی۔ اس پہ کسی کو کسی سے ایسے اختلاف ہو، کوئی غلط ہو، کسی وقت ہو گیا ہو، تو ہر انسان کو انسان ہونے کا ہیومن ایرر کا مارجن دے دینا چاہیے۔ اور اس لحاظ سے میں ناظرین یہ بھی کہوں گی کہ عمران خان کو بھی جو بھی انہوں نے بلنڈرز کیے اپنے گورنمنٹ میں آنے کے بعد، جو کچھ بھی انہوں نے کیا، ان سب پر ان کو ہیومن ایرر کا مارجن دے دیا جاتا اور لوگ بھول جاتے اور سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ کیا ہوا تھا۔ وہاں پر قصہ یہ ہوا کہ ایک تو عمران خان ڈیلیور نہیں کر سکے اور ملک بہت نیچے جانا شروع ہو گیا، دوسرے سفارتی تعلقات بہت بری طرح خراب ہو گئے، پاکستان کا وجود خطرے میں پڑ گیا۔ تو انہیں ہٹانا جب پڑا تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی۔ ایک تو انہیں درمیان میں ہٹانا نہیں چاہیے تھا، 5 سال کی گورنمنٹ انہیں پوری کر لینی چاہیے تھی۔ ناظرین، یہ سب سے بڑی غلط بات ہوئی ہے۔ جب ایک بندے کو 5 سال ملتے ہیں تو وہ ڈیلیور نہیں کرتا تو وہ خود محسوس کرتا ہے۔ میرے خیال میں شاید عمران خان بھی کر لیتے کہ بھی وہ ڈیلیور نہیں کر سکتے، 5 سال کی رپورٹ ساری دنیا کے سارے اداروں کے سامنے ہوتی کہ بھی انہوں نے 5 سال میں کیا کیا۔ ملک میں کا انفراسٹرکچر بنا، ملک میں کوئی کاروبار آیا، ملک کو بوسٹ ملا، جابز ملی، کارخانے لگے، باہر سے ایکسپورٹ امپورٹ کا سلسلہ بڑھا، اور جو ہے وہ معیشت بہتر ہوئی، پیٹرول، گیس بجلی کے معاہدے ہوئے، ایکسٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا ایکسیٹرا، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بہت اچھا ہو گیا۔ تو یہ مطلب بہت ساری چیزیں تھیں کہ اس میں بندہ کہتا ہے کہ چلو یہ تو وہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد جو اس وقت عوام بہت تنگ آئی ہوئی تھی، لیکن بعد میں یہ ہے کہ حالات نے اس طرح پلٹا کھایا کہ پی ڈی ایم ڈیلیور نہیں اس طرح نہیں کر سکی کہ مالی حالات میں وہ پھنس کے رہ گئی آئی ایم ایف کے اندر، اور آئی ایم ایف کے معاہدے میں عمران خان بعد میں بھی رول پلے کرتے رہے، انہیں منع بھی کرتے رہے، ان طرف پیغامات بھی بھجواتے رہے، اور انہوں نے اتنا غلط معاہدہ کیا تھا کہ جب تک کوئی دنیا کا ملک ہمیں کچھ نہیں دے سکتا جب تک کہ ہم جو ہے وہ اپنا آئی ایم ایف کی شرائط پہ پورا نہ اترے۔ ناظرین، یہ اتنی غلط شرط مان لی گئی تھی کہ ساری دنیا کے ممالک نے ہم سے ہاتھ روک لیا، اور وہ اتنا برا وقت تھا اور کڑا وقت تھا کہ جو لوگ کی سمجھ ہوتی ہے جن کے اندر وہی سمجھ پاتے ہیں۔ عام لوگ تو دیکھتا ہے کہ جب آلو پیاز کی قیمت کو دیکھتا ہے، آٹے کی قیمت کو دیکھتا ہے، پیٹرول کی قیمت کو دیکھتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ بدوائیں دینی شروع کر دیتا ہے جو بھی حکمران ہوتے ہیں ان کو، حالانکہ وہ حکمران، اس حکمران کا کوئی قصور ہو یا نہ ہو، یا حکمران ہی اس کا میں انوالو ہو یا کوئی اور انوالو ہو، لیکن وہ اسی وقت حکمرانوں کو بدوائیں دینی شروع کر دیتا ہے، جس کے دور میں جو بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح ناظرین، جب عمران خان کے پہلے سال میں جب لوگ حج پر گئے تو ان کے ساتھ اتنا برا سلوک وہاں پر ہوا سرکاری حج کے دوران کہ وہ ادھر اپنا اس میں جو ہے وہ اس میں اپنا وہ کرتے ہوئے خطبہ حج سنتے ہوئے وہ میدان عرفات کے اندر جو ہے وہ تمام لوگ رو رو کر عمران خان، ان کی فیملی، ان کے سب کو، بچوں کو، سب کو
बुरी तरह बद्दुआएं देते रहे। और उनसे कुछ लोगों ने कहा कि ये मौका ज़िंदगी में बार बार नहीं मिलता, क्या पता तुम ज़िंदगी में कभी मैदान अरफात में दोबारा आ सको या नहीं आ सको। तो लिहाजा अगर तुम्हें खुदा ने मौका दिया तो अपने लिए उससे कुछ मांग लो, माफ़ी मांग लो, गुनाहों की माफ़ी मांग लो। गुनाह ही तो बख्शवाने इंसान वहाँ से जाता है। हम इंसान खता का पुतला है। गुनाह की माफ़ी मांग लो, अपने लिए कुछ खुदा से मांग लो, रहमत मांग लो। उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए सिवाय इस बंदे की तबाही के। और जितने लोग थे उन सब ने ये काम किया उधर। तो ये जो लोग जिन औकात में मौजूद होते हैं और जो लोग देखते हैं फिर उनके लिए वो चीज़ें एग्जाम्पल बन जाती हैं। एनीवेज, जिस वक्त नाज़रीन इलेक्शन के नताइज के अंदर जो है वो हम लोग घूम रहे हैं, और इस तरह का इलेक्शन कभी ज़िंदगी में हमारी लाइफ में नहीं देखा गया कि ये इलेक्शन में जो आज़ाद उम्मीदवारों को वोट पड़े, ये जब तक डिटरमिन नहीं हो जाता नाज़रीन, ये एक बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है कि ये डिटरमिन नहीं हो जाता कि ये कितने पीटीआई के हकीकत में थे और कितने जो थे वो लड़ते ही आज़ाद हैं इलेक्शन, वो तो काफ़ी हैं उनका तो पता है, और कितने हैं जो कि उन्होंने महज जो है वो आज़ाद उम्मीदवार का टिकट लिया, उसके बाद उनका पीटीआई से कोई लेना देना नहीं है और वो पहले ही मुस्लिम लीग नून से या किसी और जमात से वैद कर चुके थे। नाज़रीन, ये डिटरमिन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बयानिया इस वक्त नैरेटिव ये भी बहुत ज़्यादा बिल्डअप हो रहा है तेज़ी से कि जो क्या इतना ज़्यादा जो ये जो वोट पड़ा है और ये जो सीटें मिली हैं 100 के करीब इनको पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवारों को, तो वो क्या 9 मई के बयानिए को तक़वियत मिली है कि अवाम ये चाहते हैं कि 9 मई वाला काम होए और अवाम ने इसको वोट दी है। नाज़रीन, ये बात बहुत दूर तक जाएगी। तो बात दूर तक जाएगी तो हम और आप अपनी आने वाली नस्लों को क्या बताएंगे कि हमने इस मुल्क को क्या दिया। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इस वक्त क्लैरिफाई करने की है। अगर ये वक्त गुजर गया तो फिर कभी वक्त नहीं आएगा। और हम जो नाज़रीन, अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि मुस्लिम लीग नून की बात करती हूँ, तो मैंने इस मुल्क में डिलीवर करते हुए मुस्लिम लीग नून को देखा, अपनी आँखों से देखा। एंड यू नो कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि दूसरे ममालिक के लोग जो है, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट होती है तो पाकिस्तान को बहुत वेटेज देते हैं। फिर मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारे बिजनेस मैन तबका जब वो बूस्ट करता है। मैंने एक दफ़ा पूरे पंजाब के नवाज शरीफ वाज इन एग्जाइल इन मुशर्रफ दौर, तो मैंने पूरे पंजाब का बिजनेसमैन का दौरा उनका दौरा किया। मैंने सबसे मीटिंग की और सबसे छोटे छोटे इंटरव्यू किए, काफ़ी साल पहले की बात है। तो नाज़रीन, तमाम बिजनेसमैन, उसमें होंडा वाले भी थे, उसमें मोटर बाइक्स वाले भी थे, इसमें काफ़ी हर तरह के बड़े से बड़े बिजनेसमैन का मैंने इंटरव्यू किया। और उन लोगों ने नाज़रीन यानी कि 99% भी नहीं, 100% जो पंजाब के बिजनेसमैन थे ऑल ओवर द कंट्री, जो बिज़नेस रन करते थे, कोई बड़े उसमें पेट में वाले भी थे, उसमें गाड़ियों वाले भी थे, उसमें सारे सब लोग थे, स्पेयर पार्ट्स वाले बनाने वाले भी थे, मैन्युफैक्चरर्स ज़्यादा, कपड़े सॉरी कपड़े बनाने वाली फैक्ट्रीज भी थी। तो नाज़रीन, मैंने देखा कि उन्होंने एक ही जुमला मुझे बोला। नाज़रीन, बहुत सारे लोगों का ये जुमला कामन था। उस वक्त हम नवाज शरीफ को समझ रहे थे कि शायद नवाज शरीफ बहुत ज़्यादा वो मुल्क के अंदर वो करके गए हैं जो है वो करप्शन। तो नाज़रीन, उनका एक ही जुमला था कि हमें अंग्रेज़ी बोलने वाला वज़ीर आज़म नहीं चाहिए, हमें कोई कायद ऐसा नहीं चाहिए जो अंग्रेज़ी बोले, हमें वो चाहिए कायद जो बोले नहीं, जो करके दिखाए और हमारे बिज़नेस को बूस्ट मिले। और उन्होंने कहा कि आज हमारे यहाँ इतने हज़ार लोग काम करते हैं, हम इतनी चीज़ें बाहर भिजवाते हैं, हम इतनी चीज़ें मुल्क के अंदर हमारे आती हैं, तो जिस वक्त नवाज शरीफ आता है तो हमें जो है वो इसकी जो फिगर जो है वो 10 टाइम ज़्यादा हो जाते हैं और मुनाफा भी ज़्यादा हो जाता है और चीज़ की कीमत कम हो जाती है और वो लोगों को कम कीमत में मिलती है चीज़। तो नवाज शरीफ बिज़नेस के इस तरह के टेक्निक्स जानते हैं कि जो और कोई नहीं जानता। तो हम बिज़नेसमैन तबका हमेशा जो नवाज शरीफ को वेलकम कहेंगे।
यहाँ تو कंट्री लेवल तक। अब बिजनेस के लिए सबसे अहम चीज़ क्या होती है नाज़रीन? इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, जो सेहत से लेके हर चीज़ के लिए काम आता है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है जो बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ों की कमी और रसद आमद हर चीज़ की तरसील को आसान बना देता है। जब आसानी होती है, आसानी से एक चीज़ पहुंच जाती है तो उसकी कीमत भी कम हो जाती है, टाइम भी कम लगता है और आप तक आसानी से पहुंच जाती है। तो इस तरह भी चीज़ें सस्ती होती हैं और जो है वो उनकी जो है वो ताजर की जो है वो बचत हो जाती है। ये अलग बात है कि ताजर बहर ताजरी होता है और वो मुनाफा कमाता है, हर लिहाज से कमाता है। और हमारे बहुत सारे ताजर तबका जो है वो ऐसा भी है जो कि बहुत ज़्यादा नौज़ुबिल्लाह अज़द शैफी कौम की सारी उनमें पाई जाती हैं। लेकिन अल्लाह रहम करे, बहुत सारे अच्छे भी हैं, लेकिन मैं बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करें, वो सारे उनका तो एक अपना एक कैलिबर होता है। तो नाज़रीन उन सब ने मुझे यही कहा कि नवाज शरीफ इज़ वेरी सूटेबल पर्सन फॉर अस। हमें ये नहीं चाहिए कि हमारा का वज़ीर आज़म जाए वो बड़ी अंग्रेज़ी में बड़े बड़े डिक्लेमेशन बाहर जा करके देकर आ जाए, हमें वो चाहिए। अब जो है वो हमारे अरब कंट्रीज़ जो हैं वो जब कोई भी हमारा हुक्मरान आता है, पीपल्स पार्टी आ जाए, कोई आ जाए, वो वेट नहीं देते उनकी राय को। लेकिन जो ही नवाज शरीफ आ जाते हैं तो अरब कंट्रीज़ जो हैं वो उनकी राय का एहतराम करते हैं। उनके साथ हमारे ताल्लुकात तमाम अरब कंट्रीज़ के साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। फिर इसी तरह नाज़रीन शहबाज शरीफ के टर्की के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। टर्की तो खैर हमारा बहुत ज़्यादा, टर्की के अंदर नाज़रीन मैं आपको एक बात बताऊँ कि टर्की पढ़े लिखे लोगों की और जो है वो जो लोग के अपना किसी चीज़ में नाम पैदा करते हैं, उनका इतना फ़ैन मुल्क है, इतना ज़्यादा कि वहाँ पर ऐसे लोगों को हाथों हाथ लिया जाता है। वो पाकिस्तान की तरह रुलते नहीं हैं 2 वक्त की रोटी के लिए, 1 वक्त छत के लिए, किसी और चीज़ के लिए वो रुलते नहीं हैं। वो लोग अपने इन लोगों को ख़ास अहमियत देते हैं। नाज़रीन यही काम ईरान के साथ में भी है। ईरान में भी पढ़े लिखे लोगों को स्टेट्स अपनी तरफ से सारी मराहत देती है और उनको ये मौका देती है पूरा कि वो लिखने पढ़ने का, दर्स व तदरीस का और इसका बुक किताबों का और ये आर्टिकल्स का और इस चीज़ों का काम करते रहें ताकि मुल्क का जो एक ज़हनी तबका है, लेवल है, वो ऊंचा जाता रहे। कुछ मुल्क इस चीज़ का ख्याल रखते हैं और नाज़रीन यही वजह है कि वो कौमें तरक्की भी करती हैं और मुश्किल से मुश्किल हालात में भी गुजारा कर जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो लिखने पढ़ने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता ना। लिखा पढ़ा बंदा जो है चाहे वो सहाफ़त में आ जाए, कोई किसी जगह पर आ जाए, ये जी लिखते हैं जी, ये प्रोफेसर हैं जी, या ये कुछ है। तो नाज़रीन हमारे यहाँ जो है वो सबसे कम तर तबका, हमारे मुफ्ती साहब, हमारे मौलवी साहब जो होते हैं, उनकी भी नाउज़ुबिल्लाह तो बस सफ़ार करें कि हमारी सोसाइटी में कोई वैल्यू नहीं होती है। और तो हमारे यहाँ तो ये होता चलता ही नहीं है कि एजुकेशन भी कोई चीज़ होती है, ये भी कोई म्यार होता है, ये भी कोई बेस करता है। यही कौमों को आगे बढ़ाने में वो मुमिद साबित होता है। एनीवेज नाज़रीन इस वक्त की जो सूरत हाल है इलेक्शन की, वो इतनी बुरी तरह इलेक्शन लड़ाए गए हैं। ये आज़ाद उम्मीदवारों से बात चली थी कि आज़ाद उम्मीदवारों का पता चल जाए कि ये किसके हैं। अच्छा, आज़ाद उम्मीदवार, इसके बाद में इमरान खान की ये बात करने के बाद कि ये उन्होंने एक तो डिलीवर नहीं किया, एक उनसे हुकूमत वक्त ले ली गई, पीडीएम ने उसके बाद आकर डिलीवर नहीं किया। नाज़रीन मेरी अपनी ये राय है कि ये जो वोट पड़ा है इस वक्त आज़ाद उम्मीदवार को, वो पड़ा है इस चीज़ का कि वो जो इमरान खान से हुकूमत ली गई और पीडीएम को हुकूमत दी गई और पीडीएम उस वक़्त शदीद तरीन मुल्क के अंदर महंगाई हो गई और अवाम जो थे जिनको रोटी नहीं मिल रही है यार, जो सब्ज़ी नहीं ले सकते, जो 50 रुपये के आलू, 500 रुपये के, 200 रुपये के टमाटर नहीं ख़रीद सके। तो नाज़रीन उस वक़्त वो जो थे उनका जो राय थी वो बिल्कुल बदल गई और उन्होंने कहा सिरे से कि नहीं, ये हमारे तो मसाइल का हल इनके पास है ही नहीं, ये तो सारी जमातें बैठ कर के हमें भूखा रुला रही हैं।
ناظرین اس وقت کو تو دیکھیے کہ اس وقت مالی حالات ہمارے کتنے خراب تھے، اور دن بدن ہم IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے پیٹرول مہنگے سے مہنگا کرتا جا رہے تھے۔ اب کون ہے جو غور کرے گا کہ اس کے پیچھے ہاتھ کس کا تھا؟ ناظرین ہمارے عوام، ہمارا یہاں ایجوکیشن تناسب بھی سوری ٹو سے اتنا نہیں ہے، اور پھر ہماری عوام کو اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ وہ غور کریں۔ ہمارے یہاں پڑھنے لکھنے کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے، ہمارے یہاں جو ہے وہ گلیمر لائف کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، اور چیزوں کو زیادہ توجہ دی جاتی ہے، لیکن اس طرف توجہ نہیں دی جاتی کہ ہم اپنے اندر فہم و فراست، اپنے اندر فکر، اپنے اندر توجہ پیدا کریں چیزوں کے اندر، ہمیں سمجھ آئے حالات کی کہ کس نے کہاں پہ کیا کیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ جتنے بھی حکمران ہیں اگر ہم سب کو وہ کر کے نکالتے جائیں تو ہمارے پاس جو فگر آئے گا وہ آپ کے پاس حیران کن ہوگا کہ آپ کو جو پہلے نہیں پتا تھا وہ اس وقت پتہ چلے گا، تو جو ہم چھوٹے سے پروگرام میں آپ کو بتا نہیں سکتے۔ تو ناظرین نمبر 1 تو یہ کہ ڈٹرمن ہونا چاہیے کہ آزاد امیدوار کن کے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر عمران خان کے جو 2-3 PTI کے لوگ جو ہارے ہیں الیکشن، تو وہ اس وقت ملک میں انہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے، اور وہ عدالتوں میں جا رہے ہیں، اور وہ ملک کے اندر وہ دے رہے ہیں، شدید سے ملک توڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، اور وہ جو ہے وہ شدید ترین سڑکوں پر آئے ہوئے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو اینکر صاحبان جو تھے وہ بڑے خوش ہو رہے تھے کہ نواز شریف کو کم ووٹ ملے ہیں، اور ٹھٹھے اڑا رہے تھے اور بہت مذاق اڑا رہے تھے اور کیا کیا لفظ کہہ رہے تھے۔ اب انہیں ان لوگوں کو بھی دیکھ لینا چاہیے کہ انہیں PTI کے اگر گورنمنٹ PTI کو دے دی جائے، عمران خان کو آزاد کر دیا جائے، رہا کر دیا جائے، انہیں وزیر اعظم بنا دیا جائے، اور یہ گورنمنٹ انہیں دے دی جائے عمران خان کو، تو پھر انہیں انہی حالات کا سامنا کرنا ہوگا کہ وہ کسی بھی بات پر سڑک پر نکلیں گے، توڑ پھوڑ کریں گے، اداروں کو توڑیں گے، نوٹ پھاڑیں گے، آگ لگائیں گے، جلاؤ گراؤ کریں گے، اور بیرون ملک جا کر کے، امریکہ میں جا کر کے، دوسرے ممالک میں جا کر کے پاکستانی پولیٹیشین کو، پاکستانی امیر بزنس مین طبقے کو گالیاں دیں گے، اور کہیں گے کہ پاکستانی کرپٹ لوگ ہیں، چائنا جا کر یہ کہیں گے۔ یہ سارا کچھ وہ کریں گے، آپ بھی تیار ہو جائیے اس کے لیے۔ اگر اگر ایسا ممکن ہے تو مجھے نہیں پتا، میں ایک بات کر رہی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ ناظرین جو گورنمنٹ اس وقت بننے کی جو میرے پاس خبریں وہ یہی ہیں کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا آپس میں اتحاد نظر آ رہا ہے، جو کہ اوبویسلی جو ہے وہ MQM جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوتی ہے، کیونکہ وہ ہر طبقے کے اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے جو گورنمنٹ ہوتی ہے، اور مولانا بھی اس کے ساتھ ہو گئے۔ لیکن ناظرین میں مجھے بہت شدید دکھ ہوا کہ جب مولانا کی بھی جو ہے وہ بہت کم سیٹیں آئیں، تو اس سلسلے میں مولانا کو بھی ان پر غور کرنا چاہیے، اپنی ان چیزوں پر، کہ مولانا کے پاس جو ہتھیار ہیں، پھر جماعت اسلامی کو ناظرین کو سیٹ نہیں ملی۔ اب یہ بھی غور کیجئے ناظرین، ایک تو یہ کہ کیا ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم مذہبی عناصر کو اپنے ملک کے اس سے پرے رکھیں گے، دور رکھیں گے۔ ناظرین بڑے دکھ کی بات ہے کہ ہم نے چن کے مذہبی عناصر کو بیچ میں سے نکال دیا ہے، اس پر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ ناظرین آپ جہاں کہیں دیکھ لیں، ملک کے اندر سیلاب آئے، کوئی برا وقت آئے، اور جو ہے وہ کسی کے زلزلہ آئے خدا نخواستہ، ادھر سے کسی دوسرے اسلامک ملک میں مصیبت آئے، یہ واحد جماعت اسلامی ہے، اور دسترخوان لگاتی ہے، پیسے جمع کر کے اپنے ان کے جو ممبرز ہیں وہ پیسے دے کر دسترخوان لگاتے ہیں، کھانوں کے پورے ملک میں کھانا پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ ایسے لوگوں کو بالکل پرے رکھا جا رہا ہے، اور مولانا کو بھی بہت کم سیٹیں دی گئیں۔ تو ناظرین ایک تو یہ ہمارے لیے بہت سوچنے کا عمل ہے کہ ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے ہم ان مذہبی عناصر کو کیوں اپنی پالیٹکس سے نکال رہے ہیں، اقتدار سے نکال رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ علامہ اقبال صاحب نے فرمایا تھا کہ جداؤ دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ تو ناظرین یہاں پر 2 ایلیمنٹ آپ کے سامنے آئیں گے، ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر انہیں پرے رکھا جا رہا ہے، دوسرا ایلیمنٹ آپ یہ دیکھیے کہ خود ان کی اپنی غلطیاں۔ آپ مولانا فضل الرحمان کو دیکھ لیجئے، ان کے جو مدرسے ان کے اندر آتے ہیں، ان کے اور باقی سارے کام جو آتے ہیں،
اور جس طرح وہ اپنی فیملی کو لاتے ہیں، جن کا ان کے بھائی آتے ہیں، I'm sorry to say یہ ان کا جو بھائی ہمیشہ ان کے پاس ہاؤسنگ منسٹری رہی ہے، تو انہوں نے کبھی بھی اپنی جو ہے وہ کیا اس کو کہتے ہیں اپنا اس طرح کام نہیں کیا جس طرح کہ ایک منسٹر کرتا ہے. انہوں نے ایمانداری سے اپنے جو ہے وہ نہیں نبھائے کبھی بھی. مولانا طاہر نے جب وہ بنے تو یہ بھی ایک لمحہ فکر ہے. اور خود ان کے ذمے لگتا ہے ان سے زیادہ پوچھ ہوگی کہ تم نے میرے دین جس وقت مٹ رہا تھا، جس وقت اس کے خلاف جگہ جگہ پر فرقے بن چکے تھے اور جگہ جگہ پر لوگ میرے دین کے لیے یہ کچھ کر رہے تھے، تو اس وقت تم نے کیا رول پلے کیا. تو ناظرین چونکہ خود یہ لوگ ان کے بندے ان کے نیچے ارکان اسی ان چیزوں میں، کرپشن میں، ہر طرح کی برائی میں ملوث پائے جائیں گے، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے. ناظرین جب یہ خود آتے ہیں تو اپنے پورے خاندان کو بھی ساتھ لے آتے ہیں. دوسرے کو کہتے ہیں کہ بھی پارٹی کا جو ہے وہ ہے، لیکن جب خود آتے ہیں تو اپنے پورے خاندان کو بھی ساتھ لے آتے ہیں. تو ناظرین ان کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ اپنے اندر یہ غور کریں اور ان کو ٹھیک کر لیں اور اپنی صف بندی کریں اور اپنی منظم وہ کریں جس چیز کے لیے اسلام کے لیے کا انہوں نے ٹھیکہ ایک طرح کے ٹھیکیدار ہوئے ہیں. بالخصوص مولانا فضل الرحمان اپنے ملک کے دین کے لیے انہوں نے کیا کیا، دین کے لیے کہاں کہاں انہوں نے آواز اٹھائی، کس کس جگہ پر وہ دین کے لیے پہنچے اور کس کس جگہ جا کر کے انہوں نے دین کے لیے تو خدمات سر انجام دی. یہ بہت ساری باتیں کاؤنٹ کرتی ہیں، خود ان کی بھی اس میں غلطی ہیں. تو اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو بنانے جا رہی ہیں حکومت، اور وہ MQM مل جائے گی یا مولانا مل جائیں گے. تو ناظرین اس میں آپ دیکھیں کہ اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آزاد امیدوار ان کے ساتھ کتنے ملتے ہیں. ویسے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جتنا غلط ہوا پہلے 2017 میں جس طرح ان کی حکومت لی گئی، جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، دھرنا بٹھا کر کے سی پیک بننے جا رہا تھا، ملک ترقی کر رہا تھا، آج ہم IMF کے اس سے بھی نکل آئے ہوتے ہیں. ناظرین اس ملک کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی. اس کے بعد ان سب کو قید و بند کی صحبتوں میں رکھا گیا اور موت تک ان کو پہنچا دیا گیا، اس حد تک قید کی کوٹریوں میں رکھا گیا. یہ ساری زیادتیاں مسلم لیگ نون کے لوگوں نے برداشت کی. مریم اورنگزیب پر ہاتھ اٹھایا گیا. تو اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ اب جب یہ ہے کہ ایک بیچاری نہیں آتی، وہ مریم جو ہے وہ 2 بار جیل کے عواب کھا کے مریم نواز جو ہے وہ تقریریں کرتی رہیں بس. اب یہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ اب جو ہے وہ یہ اپوزیشن میں بیٹھتے ہیں کیونکہ آگے آنے والے حالات بہت مشکل ہیں. آگے ملک کے اندر جو ہے وہ ملک کی معاشی حالات کو بھی صحیح کرنا ہے. ملک کے جو ہے وہ ابھی سے صحافیوں نے کہنا شروع کر دیا، آپ کے چہیتے صحافیوں نے، بالخصوص مریم اورنگزیب صاحبہ کے اور مریم نواز صاحبہ کے چہیتے صحافیوں نے کہ جی PDM 2 بننے جا رہی ہے، PDM 2 بننے جا رہی ہے. ایک تو ہمارے بہت زیادہ صحافی ناظرین، بندہ کس چیز کی بات کرے، کچھ صحافی ہمارے جو ہے اینکر پرسن وہ صحافی نہیں رہے، وہ سیاستدان بن گئے ہیں. اور وہ اپنے آپ کو ایسے وہ نہیں پیش کرتے اپنا جرنلسٹ، اپنے جو ان کا پیشہ ہے، وہ اپنے آپ کو ایسے پولیٹیشین پیش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ پولیٹکس کر رہے ہوتے ہیں اس پر بیٹھ کر کے. اور یہ اس بات کا کسی نے نوٹس ہی نہیں لیا کبھی. ناظرین ہر طرح کی مشکلات اور ہر طرح کی تکلیف برداشت کر کے بھی ایک صحافی جب ڈٹرمن رہتا ہے اپنے اس بات پر کہ تو وہ جو ہے وہ یہاں پہ اس دنیا میں نہ بھی پائے نا، پھر بھی وہ میرے خیال میں کامیاب رہتا ہے. اور میں اس بات پر ڈٹرمن ہوں کہ 9 مئی کو معاف نہیں کرنا. اگر اس ملک نے قائم رہنا ہے تو 9 مئی کا فیصلہ ہونا چاہیے اور یہ آزاد امیدوار کون ہیں یہ پتہ چلنا چاہیے. بہرحال یہ حکومت سازی میں میرے خیال میں بہت تھوڑے سے دن لگیں گے اور پھر یہ وہی ہو جائے گا کہ ان کا مکسر گورنمنٹ بن جائے گی، جو کہ میں ذاتی طور پہ نہیں چاہتی تھی کہ بنے. بہرحال یہ بن جائے گی. ناظرین اب آپ کو بہت اہم خبر کی طرف آخر میں لیے چلتی ہوں. ناظرین یہ بہت اہم خبر ہے، پلیز ضرور سنیے گا. کہ ابھی میں نے آپ کو جب پہلے بتایا تھا کہ ہماری جو ہماری بنی ہے انٹرم گورنمنٹ وہ
بالکل بھی اس کے ہوتے ہوئے ملک کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے، چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم بھی رہا، اور کسی جگہ ملک کے ادویات غائب ہو گئی، ملک کے اندر بہت زیادہ جگہ مسائل کھڑے ہو گئے وہاں پر۔ ناظرین میں آپ کو ایک چیز لائی ہوں آپ کو دکھانے کے لیے کہ ناظرین جو صحافیوں کے پلاٹ تھے 2015 میں نواز شریف نے دیے تھے، وہ سلسلہ چلتا رہا، اس میں کچھ ججز شامل ہو گئے تھے جو بیوروکریٹس کے تھے، اور کئی گریڈ 22 کے لوگوں نے 2 پلاٹ لے لیے تھے، تو اس کے لیے وہ کیس عدالت میں چلا گیا جس کی وجہ سے پرولونگ ہو گیا، لیکن صحافیوں کا کابینہ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ تو ناظرین ان کی لسٹ فائنل نہیں ہوئی تھی، تو ان کی لسٹ اس وقت کے موقع پر، جس وقت مرتضیٰ سولنگی صاحب ہمارے منسٹر ہیں ناظرین، اور انہوں نے جو ہے یہ لسٹ شائع ہوئی ہے کیٹیگری اے کی نا 1 کی، کیٹیگری 1 کی لسٹ شائع ہوئی ہے ناظرین۔ اس میں دیکھیں کہ اس میں سے جو ہے پلاٹ غلام مرتضیٰ سولنگی جو ہے رائٹر، براڈ کاسٹر، نیا دور جو ہے، ان کی ڈیٹ آف برتھ ہے 1960 فیبرری 1960۔ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے منسٹر صاحب نے پلاٹ لیا ہے اس میں، یہ دیکھیں، دیکھا آپ نے ناظرین؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ منسٹر بنے تو یہ پلاٹ اپنے لیے حاصل کر سکیں، تو مجھے بتائیے کہ میں ایک خاتون کو جانتی ہوں کہ جس نے اپنے 28-30 سال جرنلزم کو دیے، اس کے خاوند کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بچے نہیں ہیں، اس کے پاس جو ہے وہ رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اس کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، اور اس نے پورا اپنے دل سے، روح سے، جسم سے، ہر لحاظ سے وہ چلتا پھرتا جرنلسٹ ہے۔ اس نے ہر اس پہ جا کر کے کام کیا، ہائی لیول پہ کام کیا۔ ناظرین اس کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے، اس کا نام اس لسٹ میں نہیں ہے، اس لسٹ میں نام ہے جناب ماجد اصغر صاحب کا، جو ایڈیٹر ہیں ڈیلی جنگ کے راولپنڈی کے۔ ماشاءاللہ، کیا انہوں نے جنگ والے نے کبھی پہلے پلاٹ نہیں لیا ہوگا؟ ذرا سنیے ان کی تاریخ پیدائش تو 42 بتا رہے ہیں، 42 کے حساب سے تو اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ اگر یہ 42 میں پیدا ہوئے اور جنگ میں ہے تو یہ ابھی تک ان کے پاس کچھ نہیں ہوگا۔ پھر مخدوم ارشد حسین، یہ ریزیڈنٹ ایڈیٹر ہیں جرأت راولپنڈی کے۔ ناظرین یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یہ مخدوم ارشد حسین جو ہے وہ کافی عرصہ مارکیٹنگ کرتے تھے، اور اپنی اخبار کے لیے جو ہے وہ اخبار ان کی تھی یا کسی اور کی تھی، بہرحال یہ مارکیٹنگ کے لیے ہمیشہ PID میں نے کافی سال ان کو صرف یہ کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا کہ انہیں جرنلزم آتا کہ نہیں آتا۔ یہ تیسرا نام ہے ناظرین، اس میں ناصر جاوید ملک کا، جو فری لانس جرنلسٹ ہیں، اور اس کے بعد غلام مرتضیٰ سولنگی صاحب ہیں، نیا دور کے براڈ کاسٹر اور رائٹر۔ اچھا، اس کے بعد رانا مبشر رحیم ہیں جی، ڈائریکٹر نیوز، سینئر اینکر آج TV کے۔ اس کے بعد ہیں جی شہزاد بدر، ایڈیٹر نوائے امین راولپنڈی کے۔ یہ نوائے امین میں نے نہیں پہلے سنا۔ اچھا، اس کے بعد ہے جی نذیر احمد اولاکھ، جو چیف ایڈیٹر ہیں 92 نیوز کے اسلام آباد کے، جنہوں نے ابھی اپنا بہت زبردست رول پلے کیا ہے موجودہ الیکشن میں، اور ٹھٹے لگانے میں اور تماشے کرنے میں، تو لہٰذا ان کے ایڈیٹر کو بھی مل گیا ہے جی، جو کہ یہ پہلا کبھی ہو نہیں سکتا۔ تو پھر ضمیر حیدر خان ہے جی، ڈائریکٹر نیوز، اینکر پبلک نیوز، ڈائریکٹر نیوز اینکر پبلک نیوز کے ہیں ضمیر حیدر خان۔ ناظرین یہ بھی خاص سے پرانے جرنلسٹ ہیں، اور جو ہے وہ میڈیا ٹاؤن کے اندر بھی اور کہاں پر بھی انہوں نے اگر نہیں لیا ہوگا، گاڈ نوز بیٹر، میں نہیں جانتی۔ عامر رفیق بٹ ہیں جی، ریزیڈنٹ ایڈیٹر مسول اسلام آباد۔ ناظرین یہ کیا ہے؟ مساوات اسلام آباد کے ہیں۔
اور طاہر محمود ہے جی ڈائریکٹر نیوز 24 کے ہیں. شہزاد انور ہیں جی ریزیڈنٹ ایڈیٹر نوائے وقت. یہ شہزاد انور کا بن کے بہرحال یہ کہ نوائے وقت کے کسی بندے کو اس وقت تک ملا نہیں تھا. ممتاز حسین ہے جی ایڈیٹر دن ہے جی. دن کے ایڈیٹر کے تو پچھلی دنوں سے کتنا پیسہ بھی ملا تھا ان کا رکھا ہوا. اب ان کے ایڈیٹر کو خیر سے وہ مبارک ہو کہ پلاٹ کا بھی ان کا نام آیا. حسن خان ہے جی گروپ ایڈیٹر خیبر ٹی وی کے. پھر ملک منظور احمد ہے جی ریزیڈنٹ ایڈیٹر ڈیلی خبریں. یعنی خبریں کے منظور احمد نے جی ابھی تک پلاٹ نہیں لیا کسی قسم کا کوئی بھی. کین یو بلیو دس؟ ہوگا ایسے ہی ہوگا. محمد جمیل بھٹی ہیں جی ایڈیٹر جو ہیں وہ ایڈیٹر ہیں جی انصار نیوز اس طرح کا کوئی نام ہے. تو وہ ہے فواد خورشید ہیں جی ڈائریکٹر پبلک نیوز. یعنی ناظرین یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ ہیں مالکان میں سے. اور ناظرین جن ٹی وی اینکرز کو دیا گیا ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے کما رہے ہیں. اس وقت ان کو ابھی آپ آگے ان کی لائف میں کتنا انہوں نے کام کرنا ہے ان کو آپ دے رہے ہیں. اور جو کہ جنہوں نے اپنی زندگیاں برباد کر دیں ان کے پاس ایک تنکا زمین نہیں ہے ان کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں. اس سے بڑی بے انصافی ملک میں ہو ہی نہیں سکتی. اور اس ملک میں ان عدالتوں کو میں سمجھتی ہوں ان حکمرانوں کو اس منسٹری کو رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے زندہ جو اتنی بڑی ناانصافی کر جائے. منسٹر بن کر خود اپنے لیے اور اپنے ساتھیوں کے لیے پلاٹ لے لیں. اس سے بڑی بھی آپ نے زندگی میں کوئی دیدہ دلیری دیکھی ہوگی. دوسری باتیں تو مختلف لوگ سامنے لا رہے ہیں ان کی لیکن اس سے بڑی بھی دیدہ دلیری دیکھی ہوگی. اور کیا یہ جو میں نے نام پڑھے ان کو پہلے کچھ نہیں ملا ہوگا؟ جو بندہ 42 میں پیدا ہوا جنگ جیسے اخبار میں بیٹھا اسے ابھی تک نہیں ملا کہ اس نے F14 میں بھی جا کر کے پلاٹ لے لیا. ناظرین میں آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین. جہاں ظلم اور بے انصافی ہوتی ہے نا وہاں پر کبھی بھی ترقی کی گنگا نہیں بہتی. جتنی گورنمنٹس لیں جتنے مرضی الیکشن کروا لیں جو مرضی کروا لیں وہ اس ملک کا پھر اللہ ہی حافظ ہوتا ہے. جس طریقے سے ہمارے ہاں اہل قلم کے ساتھ جاتی ہوتی ہے یہ اوپر والا ہی جو ہے وہ ان لوگوں کو دیکھے گا جو کہ یہ کام کر رہے ہیں. دنیا میں اس زمین پر شاید کوئی نہ ان کو دیکھے. ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی. میرا دل بہت پریشان ہو گیا ان باتوں سے. اور ناظرین اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اپنے گرد بھی سب کا جو بیاروں مددگار بے آسرا ہیں ان کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا. جو بھوکے ان کا خیال رکھیے گا. اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.